کہ بندوں کے کو ہدایت کے ملنے کا کہ میں نے 2 سبب بنائے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس دنیا میں ہر انسان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے 2 نعمتوں کی ضرورت ہے بنیادی طور پر. ایک نعمت کا نام ہے برکت، جس کی زندگی میں، جس کی روزی میں برکت کی نعمت مل جاتی ہے، اس کی زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے. کسی کے پاس اگر چیزیں بہت زیادہ ہوں مگر زندگی میں برکت نہ ہو، روزی میں برکت نہ ہو، اولاد میں برکت نہ ہو، مکان میں برکت نہ ہو، وقت میں برکت نہ ہو، اس کی زندگی پرسکون نہیں گزر پاتی. چاہے اس کے پاس اسباب بہت ہوں، اور اگر کسی کے پاس چیزیں کم ہیں، آمدنی کم ہے، روزی مختصر سی ہے، لیکن اس کی زندگی میں، روزی میں، وقت میں، اولاد میں، جان میں، صحت میں برکت ہے، اس کی زندگی بہت پرسکون گزرتی ہے. عام طور سے ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، خاص طور پر اس زمانے میں برکت سے جو محروم زمانہ ہے اور جس میں برکت کا مفہوم اجنبی ہو گیا ہے، اس زمانے میں عام طور پر ہم سب کا تقریباً یہ ذہن ہے کہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو میری زندگی آرام سے گزری. اس بات کو بہت کم لوگ گہرائی سے سمجھتے ہیں اور مستقل طور پر یاد رکھتے ہیں، بہت کم لوگ، کہ اصل چیز ہے برکت. اگر برکت ہو وقت میں تو تھوڑے وقت میں انسان زیادہ کام کرتا ہے. آپ ایک مثال سے سمجھیں، دنیا میں سب سے زیادہ لمبا اور مشکل کام اللہ تعالیٰ نے حوالے فرمایا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ذمہ کام یہ نہیں تھا کہ آپ ایک 100-200 نیک لوگ تیار کر دیں. آپ کے ذمہ کام یہ تھا کہ پوری دنیا کو بدل ڈالنے والی ایک تازہ دم نمونے کی حیثیت رکھنے والی ایک امت تیار کر، جس کا ہر فرد ستارے کی طرح چمک رہا ہو. اس امت کے نوجوان بھی، اس امت کے بوڑھے بھی، اس امت کے تاجر بھی، اس امت کے مرد بھی، اس امت کی عورتیں بھی، اس امت کی کنواری بچیاں بھی، اس امت کے شاعر بھی، اس امت کے سپہ سالار بھی، اس امت کے مزدور بھی، اس امت کے کسان بھی، اس امت کے شہر کے لوگ، اس امت کے دیہات کے لوگ، اس امت کے پڑھے لکھے، اس امت کے ان پڑھ، اس امت کے حاکم، اس امت کے محکوم، اس امت کے صحت مند لوگ، اس امت کے بیمار لوگ، یہ سب کے سب ستاروں کی طرح چمک جائیں. اتنا بڑا کام. اور وقت کتنا دیا آپ کو اللہ نے؟ کتنے سال ملے نبوت کے؟ 23 سال. 23 سال میں انسان اپنی اصلاح نہیں کر پاتا، اپنے 2 بچوں کی تربیت نہیں کر پاتا، اور ساری دنیا گواہ ہے، اپنے بھی اور دوسرے بھی، کہ اتنے تھوڑے وقت میں، اتنے مخالف حالات میں، اتنے کم وسائل کے ساتھ، اتنی سخت ترین مخالفتوں کے درمیان زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے تو 1.25 لاکھ افراد پر مشتمل، بلکہ ستاروں پر مشتمل
ایک زبردست امت چھوڑ کر گئے جس نے دنیا کے دھارے کو بدل دیا، تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ ہے برکت والی زندگی کی مثال، کم وقت میں زیادہ کام کرنے کی سب سے روشن مثال۔ آپ کے اور آپ کے دور میں اکثر ایمان والوں کے پاس اسباب راحت کے کم تھے، غربت زیادہ تھی، چیزیں کم تھیں، لیکن سارے کے سارے لوگ خوش اور مطمئن رہتے تھے۔ یہ برکت تھی، برکت کی، ان کی زندگی میں برکت تھی۔ برکت والا پریشان نہیں ہوتا، مطمئن رہتا ہے، اور بے برکت والا انسان ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر پریشان رہتا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کو جس نعمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ برکت ہے۔ آج کے معاشرے میں جن لوگوں کی تہذیب چل رہی ہے، جن کا کلچر چل رہا ہے، حالانکہ اس کو تہذیب کہنا بھی شاید تہذیب کے خلاف بات ہے، ان کی تہذیب میں چونکہ برکت نہیں ہے تو پوری دنیا کے ہر کچے پکے گھر سے تقریباً برکت نکل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راز بتایا ہے قرآن مجید میں کہ ساری دنیا کی تمام مخلوقات کو برکت جو ملتی ہے وہ ملتی ہے اللہ کے خزانے سے، لیکن اس کا سبب بیت اللہ ہے۔ عجیب و غریب بات ہے یہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بیت اللہ سے ساری کائنات اور سارے عالموں کو دو نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ پہلی نعمت ہے برکت کی نعمت، دوسری نعمت ہے ہدایت کی نعمت۔ ہدایت کی نعمت کا سبب بیت اللہ ہے، قرآن بتاتا ہے۔ اللہ کے خزانے سے برکت اترتی ہے، اور اترتی ہے پہلے وہ بیت معمور سے، عرش الہی سے بیت معمور پر، بیت معمور سے اترتی ہے بیت اللہ پر، برکت بھی اور ہدایت بھی، اور جس کو ملنا ہوتی ہے وہ بیت اللہ سے ہی ملتی ہے۔ بجلی بنتی کہیں اور ہے، دور سمندروں کے پاس، ڈیم کے پاس، کہیں نیوکلیئر انرجی سے بنتی ہے، کہیں پیٹرول سے بنتی ہے، لیکن وہ بننے کے بعد اس بجلی کو بھیجا جاتا ہے کسی بڑے پاور ہاؤس میں، پھر وہاں سے وہ تقسیم ہوتی ہے، سب اسٹیشنز میں جاتی ہے، پھر سب اسٹیشن سے وہ بجلی ہمارے قریب کے ٹرانسفارمر میں آتی ہے، پھر ٹرانسفارمر سے وہ مکانوں اور دکانوں میں اور سڑکوں پر آتی ہے، ڈائریکٹ نہیں آتی جہاں سے بجلی بنتی ہے۔ برکت اور ہدایت کی نعمتیں اللہ کے خزانوں سے، عرش سے اترتی ہیں، اور وہاں سے اترتی ہے بیت معمور پر جو بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں ہے، جس کا طواف کرتے رہتے ہیں فرشتے، اور اتنی بھیڑ رہتی ہے وہاں طواف کی، ایک بار جس فرشتے نے طواف کر لیا اس کو قیامت تک دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملے گا۔ اس بیت معمور سے نیچے اترتی ہے وہ برکت اور ہدایت کی نعمت بیت اللہ کا۔ اب جس انسان کا تعلق بیت اللہ سے کسی بھی درجے میں ہے
اب یہ ذرا تفصیل کی باتیں ہیں، میں اس وقت ان تفصیلات میں نہیں جا سکتا، مجھے عرض تو کچھ اور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 عمل دیے ہیں بیت اللہ سے تعلق کو ٹھیک کرنے کے۔ ایک اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے کھیت میں، اپنے میدان میں، اپنی سڑک پر، زمین کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی بندہ اور کوئی بھی بندی لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، سفر میں، حضر میں، کسی بھی حالت میں وہ نماز کے ذریعے سے اپنا کنیکشن جوڑتا ہے بیت اللہ سے۔ اور جتنا مضبوط یہ کنیکشن ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ نماز کے ذریعے سے بیت اللہ سے برکت اور ہدایت اس انسان کی زندگی میں منتقل ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عمل اور دیا کہ دور رہ کر جو بندے اور بندیاں مدتوں سے بیت اللہ سے اپنے کنیکشن کو درست کر کے برکت اور ہدایت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، آؤ میرے بندوں اور بندیوں، اب میرے قریب آؤ، اب اس بیت اللہ کے قریب آؤ اور اس کے قریب آ کر وہ نعمتیں براہ راست لو۔ یہ ہے حج اور عمرہ۔ تو ایک سبب ہے بیت اللہ، یاد رکھیں، جس کسی کو ہدایت ملتی ہے اور جس کسی کو برکت ملتی ہے، ملتی اللہ کے خزانے سے ہے، لیکن بیت اللہ کے ذریعے سے ملتی ہے۔ بیت اللہ سبب ہے برکت کے ملنے کا اور ہدایت کے ملنے کا۔